آج کا ہمارا سبق سورہ البقرہ آیت نمبر 211 تا 12 ہے۔ ان دو آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے پہلی آیت کے اندر اس چیز کا تذکرہ فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کو کوئی نعمت عطا کرے اور وہ اس نعمت کو ٹھکرا دے، اس نعمت کی ناقدری کرے، ناشکری کرے، تو اللہ تعالیٰ اس کو سزا دیتا ہے۔ جیسا کہ بنی اسرائیل نے کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو نعمت عطا کی، بے شمار نعمتیں عطا کی، واضح دلائل دیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے، ان کو اللہ تعالیٰ نے کئی قسم کے معجزات عطا کیے، لیکن انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے ہر نعمت کو بھی ٹھکرایا، ہر نشانی کو بھی ٹھکرایا، اور ہر دلیل اور ہر معجزے کو بھی ٹھکرایا۔ تو یہ نعمت کی نہ قدری ہے نہ شکری ہے کہ جس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے اوپر اپنا عذاب مسلط کیا۔ فرمایا سل بنی اسرائیل کم آتیناہم من آیت بینہ ومن یبدل نعمت اللہ من بعد ما جاءتہ فإن اللہ شدید العقاب، کہ بنی اسرائیل سے پوچھ ہم نے انہیں کتنی واضح نشانیاں دی، اور جو شخص اللہ کی نعمت کو بدل دے اس کے بعد کہ اس کے پاس آ چکی ہو، تو یقیناً اللہ بہت سخت سزا والا ہے۔ اب کیا ہوا کہ پہلے جو اس سے پہلے آیت گزر چکی ہے، آیت نمبر 210، اس کے اندر اس چیز کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بتلایا کہ کفار کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں، وہ کیا چاہتے ہیں کہ قیامت برپا ہو جائے، یہ زمین و آسمان کا نظام درم برم ہو جائے، ہر چیز میدان معاشر سب کچھ بپا ہو جائے، یہ اپنی آنکھوں سے ان سب چیزوں کو دیکھ لیں تو پھر مانیں گے کہ جی اب ہم ایمان لاتے ہیں۔ تو اسی طرح آگے اللہ نے فرمایا، کیونکہ یہ نشانیوں کا دلائل کا مطالبہ کرتے رہتے تھے کفار، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں ان کو دلائل دے بھی دوں، نشانیاں دے بھی دوں، تو اثر کیا ہوگا؟ اس سے پہلے آپ بنی اسرائیل سے پوچھ لیں، ان سے دیکھ لیں، ان کو ذرا دیکھ لیں کہ میں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کتنی نشانیاں عطا کی، کتنے معجزات عطا کیے، کتنے دلائل عطا کیے۔ کبھی لکڑی سانپ بن جاتی ہے، کبھی ہاتھ وہ جی سفید ہو جاتا ہے جسے ید بیضا، کبھی 12 چشمے نکل پڑتے ہیں پتھر سے، کبھی پانی کے اندر سے راستے بن جاتے ہیں۔ تو یہ مختلف معجزات تھے جو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو عطا کیے، اور اس کے معجزات کے علاوہ اس قوم کے اوپر اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی مہربانیاں کی، احسان کیے، من و سلوہ کو اتارا، بادلوں کا سایہ کیا، اور بے شمار نعمتیں اور احسان کی، لیکن بدلے میں کیا؟ انہوں نے ہمیشہ کفر کیا، ناشکری کی، نافرمانی کی، ہٹ دھرمی کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے اوپر اپنا عذاب مسلط کر دیا، ان کو ذلیل و خوار کیا، دنیا میں بھی ذلیل و خوار اور آخرت میں بھی ذلیل و خوار۔ اور اگر اب بھی کوئی مسلمان ہو کہ یہ کام کرتا ہے کہ واضح دلائل موجود ہیں، اللہ تعالیٰ کے واضح نشانیاں آیات موجود ہیں، اور وہ ان دلائل کو، نشانیوں کو، آیات کو ٹھکراتا ہے، یا اللہ تعالیٰ کی نعمتیں، بے شمار نعمتیں موجود ہیں، وہ ان نعمتوں کی ناشکری کرتا ہے، ناقدری کرتا ہے، تو اس شخص کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ کا عذاب ہی مسلط ہوگا۔ دوسری آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس چیز کا تذکرہ کیا کہ جو کفار تھے، مشرکین تھے، جو ایمان نہیں لائے تھے، وہ دنیا کی دولت کو معیار سمجھتے تھے کہ یہ کامیابی کا معیار ہے، اور اسی وجہ سے صحابہ کرام کا مذاق اڑاتے تھے کہ یہ کنگلے، یہ لیرو لیر، ان کے بدن کے اوپر ڈھنگ کا کپڑا نہیں ہے پہننے کے لیے، پاؤں میں پہننے کے لیے ڈھنگ کی جوتی نہیں ہے، یہ انقلاب لے کے آئیں گے، یہ ایسا کریں گے، ویسا کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ کے اندر، آیت نمبر 212، اس کے اندر جواب دیا،
فرمایا زین للذین کفروا الحیات الدنیا ویسخرون من الذین آمنوا والذین اتقوا فوقهم یوم القیامہ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا دنیا کی زندگی خوشنما بنا دی گئی ہے۔ ہاں، ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا دنیا کی زندگی خوشنما بنا دی گئی ہے، اور وہ ان لوگوں سے مذاق کرتے ہیں جو ایمان لے آئے، حالانکہ جو لوگ ڈر گئے وہ قیامت کے دن ان سے اوپر ہوں گے۔ فوقہم یوم القیامہ، جو لوگ والذین اتقوا، جو لوگ ڈر گئے فوقہم، اونچے مقام کے اوپر ہوں گے، بلندیوں پر ہوں گے جنت کے اندر، اللہ تعالیٰ ان کو اونچے مقام پر فائز کرے گا یوم القیامہ، قیامت کے دن۔ اور اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب دیتا ہے۔ یہ کیا تھا کہ مشرکین کفار جو ایمان نہیں لائے تھے وہ سمجھتے تھے، خاص کر یہ مکے کے چودھری سردار وڈیرے یا مدینے کے اندر بھی جو یہود تھے ان کے بھی سردار تھے، تو یہ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ دنیا کا یہ مال و دولت یہ کامیابی کا راز ہے، یہی ہے اصل کامیابی۔ جس کے پاس مال ہو، دولت ہو، جائیداد ہو، محلات ہو، وہ کامیاب ترین شخص ہے، وہ دنیا کے اوپر قبضہ کنٹرول جما سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ دنیا کا رزق یہ کوئی کامیابی کی دلیل نہیں ہے، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے دے دے۔ ہاں، جو مذاق اڑانے والے ہیں ان لوگوں کا جو تمہیں فقیر اور غریب لگتے ہیں، تو قیامت کے دن یہ لوگ اونچے مقام کے اوپر جنت کے اندر فائز ہوں گے۔ جو لوگ اللہ سے ڈر گئے، اصل معیار کامیابی یہ ہے کہ آپ نے تقوی اختیار کر لیا، اللہ سے ڈر گئے، پرہیزگاری اختیار کر لی اور قیامت کے دن جنت حاصل کر لی، یہ ہے اصل کامیابی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر ان لوگوں کو جواب دیا کہ بھئی دنیا کے اندر مال و دولت کا ہونا یہ کوئی کامیابی کی دلیل نہیں، کامیابی یہ ہے کہ آپ قیامت کے دن جنت کے اندر اونچے مقام کے اوپر فائز ہو جائیں، یہ ہے اصل کامیابی۔